اس قرآن میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے، اور اللہ نے محبوب کو یہ قرآن خود سکھایا ہے، خود پڑھایا ہے، ہاں خود عطا فرمایا ہے۔ یعنی جو کچھ قرآن میں ہے حضور جانتے ہیں، اور قرآن میں اگر ہر شے کا علم ہے، اگر کل بدعت دلالہ اپنے تمام افراد کو شامل ہے تو یہ ماننا پڑے گا تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ جب ہر شے کا علم ہے اور حضور نے علم اللہ سے براہ راست حاصل کیا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ کونین کے والی کو اللہ نے علم غیب کلی عطا فرمایا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم با میں ہے، با کا تمام علم، با کے نیچے جو نقطہ ہے اس نقطے میں با کا سارا علم ہے، یعنی فقط اس نقطے میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے، کائنات کی ہر شے کا علم با کے اس نقطے میں ہے۔ اب ہم مولوی صاحب کو کہتے ہیں ارے کیا یہ ممکن ہے؟ ارے کہا نہیں، بتاؤ دکھاؤ، اگر ہر شے کا علم ہے تو آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی کا نام بتاؤ، دکھاؤ کہاں پر ہے، ہماری جماعتوں کا نام بتاؤ کہ آج کی اصلاح امت کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس کا ذکر قرآن میں ہے، دکھاؤ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے یہ قرآن مجھے کس نے دیا تھا؟ کس نے دیا یہ قرآن کریم؟ کنز الایمان شریف آپ نے دیا تھا؟ کسی آیت کا انتخاب کیا تھا آپ نے اس میں کھولتے ہوئے؟ نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی یہ دیکھیے میں نے کھولا ہے تو کون سی آیت سامنے نظر آ رہی ہے؟ تبیانا لکل شیء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، میں نے کھولا ہے پہلی آیت یہی آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جواب مل گیا، فوراً جواب مل گیا کہ یہ قرآن اگر اس کے علم کو جاننا چاہتے ہو تو جاہل ملا کے پاس نہ جاؤ، ان اولیاء اللہ کے پاس آؤ، ان اولیاء اللہ کے پاس آؤ، اہل بیت اطہار کے پاس آؤ۔ جب ان کی فیض بڑی نگاہیں پڑتی ہیں تو پھر خود بخود آیتیں مل جایا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتا ہے قرآن میں ہر شے کا علم ہے، دکھاؤ، قرآن کھول کے بتاؤ، قرآن کھول کے دکھاؤ، قرآن کھول کے سمجھاؤ کہاں ہے آل انڈیا رحمت عالم کمیٹی، کہاں ہے حیدرآباد کا ذکر، کہاں ہے آج کی محفل کا ذکر، کہاں ہے؟ تو اسے بتا دو۔ اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ قرآن میں ہر شے کا علم تیرے لیے ہے، فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ نے یہ قرآن اپنے محبوب پر نازل کیا ہے تو محبوب کے لیے قرآن میں ہر شے کا علم ہے۔ تبیانا لکل شیء نزلنا علیک الکتاب، محبوب پر نازل کیا ہے۔ اب کہا جاتا ہے نہیں سمجھو، کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں ہر شے کا علم ہو؟ ہمیں دکھاؤ، ہم نہیں مانتے۔ تو آؤ یہ مسئلہ بھی آج آپ کو سمجھا دیتا کہ قرآن میں ہر شے کا علم کیسے ہے۔ اب بس آپ اپنے عقل کے دریچوں کو کھول لو، بس چند جملے ارسال کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون عاشق اسے خانہ ادراک میں سنبھالتا ہے۔ چند جملے بھیج رہا ہوں، لیکن تھوڑی توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے شاہد صاحب کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ، شاہد صاحب سے میں کہتا ہوں انسان کی یہ جو آنکھ ہے، اس آنکھ کو دیکھیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کیا فرماتے ہیں کہ با کے ایک نقطے میں کائنات کی ہر شے کا علم ہے۔ کائنات کی ہر شے کا علم کہاں ہے؟ باغ کے اس نقطے میں ہے۔ یہ باغ کا ایک نقطہ ہے۔ عام فرد جو روحانیت سے دور ہو، روحانیت سے عاری ہو، جسے اولیاء اللہ کی صحبت، اولیاء اللہ کی خدمت کا موقع نہ ملا ہو، وہ کہتا ہے باغ میں ایک نقطہ ہی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟
اور کچھ نظر نہیں آتا. ایک چھوٹا سا نقطہ ہے, اس کے گرد سفیدی ہے, نقطہ سیاہ ہے, اس کے گرد سفیدی ہے, اور کچھ نظر نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں انسان کی آنکھ پہ غور کر لو. انسان کی آنکھ بھی ایک نقطہ سیاہ ہے. انسان کی آنکھ کیا ہے؟ ایک نقطہ ہے, فقط ایک چھوٹا سا نقطہ ہے, اور اس کے گرد بھی سفیدی ہے. اس کے گرد بھی سفیدی ہے. اگر میں شاہد صاحب کو کہوں, شاہد صاحب آپ میرے ساتھ چلیے, ایک دیہاتی شخص کے پاس, ایک عام انسان جو اس فن کا ماہر نہیں ہے, ایک عام بابا جی کے پاس ہم جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بابا جی آپ ہمیں بتائیں, ہم نے سنا ہے کہ انسان کی اس آنکھ کے نقطہ سیاہ میں کروڑوں چیزیں ہیں, کروڑوں اشیاء ہیں, لاکھوں اشیاء ہیں. وہ بابا صاحب کہتے ہیں ارے مجھے دیکھنے دو. آئینہ اٹھاتے ہیں, آئینے میں دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھ تو لوں, کہیں میری آنکھ میں کچھ چیزیں تو نہیں گھس گئی. وہ دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آتی, بھائی کہاں ہیں؟ میں کہتا ہوں بابا جی آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ کی یہ آنکھ ہے یہ نقطہ سیاہ ہے, اس کے گرد سفیدی ہے. اس چھوٹی سی آنکھ میں ایک چیز ہے جسے فوبیا کہتے ہیں. اسی آنکھ میں ایک چیز ہے جسے آئرس کہتے ہیں, ایک چیز ہے جسے کرسٹلن کہتے ہیں. اسی آنکھ اور اس کے گرد سفیدی میں ایک چیز ہے جسے سلری مسلز کہتے ہیں. اسی آنکھ میں ڈاکٹر صاحب ایک ریٹنا بھی ہے, اس میں فوٹو ریسپٹرز ہیں جو دو قسم پر منقسم ہوتے ہیں. ایک کو راڈ سیلز کہتے ہیں, ایک کو کون سیلز کہتے ہیں. 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں, 13 کروڑ راڈ سیلز انسان کی اسی چھوٹی سی آنکھ اور اس کے گرد سفیدی میں ہے. اس نقطہ سیاہ میں 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں, 70 لاکھ کون سیلز ہیں, 70 لاکھ کون سیلز اسی آنکھ میں ہیں. یہ کون سیلز کیا کرتے ہیں؟ یہ کون سیلز آپ کو رنگین اشیاء دکھاتے ہیں, راڈ سیلز آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اشیاء دکھاتے ہیں. یہ جو کون سیلز ہیں, ان 70 لاکھ کون سیلز میں سے ایک خلیہ بھی ناکارہ ہو جائے تو آپ کلر بلائنڈ ہو جائیں, آپ رنگین اشیاء میں امتیاز نہ کر پائیں, سرخ نیلے اور پیلے میں امتیاز نہ کر پائیں. آپ کو یہ خوش رنگ پھول, آپ کو یہ بلیک اینڈ وائٹ ہی نظر آئیں. فقط ایک خلیہ ناکارہ ہو جائے تو آپ کلر بلائنڈ ہو جائیں. اور یہ جو راڈ سیلز ہیں یہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اشیاء دکھاتے ہیں. اسی طرح انسان کی آنکھ میں سلری مسلز ہیں, سلری مسلز ہیں. یہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں تو انسان اشیاء کو قریب سے دیکھتا ہے. جس طرح آپ کا یہ کیمرہ ہے, وہ کیمرہ ہے, جب آپ اس کو فوکس کرتے ہیں تو زوم ان کرتے ہیں, پھر زوم آؤٹ کرتے ہیں. اینڈ اسی طرح انسان کی آنکھ میں سلری مسلز ہیں. انسان جب قریب سے دیکھتا ہے تو یہ سلری مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں اور انسان کی آنکھ زوم ان کرتی ہے. پھر انسان کی آنکھ پیچھے دیکھتی ہے تو انسان کو سارا مجمع نظر آ رہا ہوتا ہے. میں آنکھ اٹھاتا ہوں تو آسمان کے ستارے میری آنکھ میں سما جاتے ہیں. یہ لاکھوں ستارے میری آنکھ دیکھ رہی ہے, یہ بھرا مجمع میری آنکھ دیکھ رہی ہے. میری آنکھ میں یہ سارا مجمع موجود ہے. لاکھوں کروڑوں چیزیں انسان کی آنکھ میں موجود ہیں. میں ایک جاہل شخص کو جب آنکھ کے متعلق یہ ساری باتیں بتاؤں تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ارے صاحب کسی اسپتال میں جاؤ, پاگل خانے میں جاؤ, اپنا علاج کرو. اس آنکھ میں مجھے تو فقط ایک نقطہ سیاہ نظر آ رہا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا, فقط سفیدی نظر آ رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں شاہد صاحب کو گواہ بنا کر اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں. میں کہتا ہوں آؤ چلو آپ کو کسی ماہر فن کے پاس لے جاتے ہیں, ایک اپٹامٹرسٹ کے پاس جا کر میں اپٹامٹرسٹ کے سامنے کہتا ہوں ہے اپٹامٹرسٹ صاحب آپ سنیے, میں نے ایک شخص کو کہا اس آنکھ میں سب کچھ ہے, اس میں فوبیا بھی ہے, اس میں کرسٹلن بھی ہے, اس میں راڈ سیلز بھی ہیں, اس میں کون سیلز بھی ہیں, لاکھوں کروڑوں اربوں اشیاء اس آنکھ میں ہیں. اس نے کہا ارے آپ کو تو آنکھ کے متعلق اتنا علم ہے. اس نے مجھے سینے سے لگا لیا, اس نے قبول کر لیا. اس نے کہا آپ نے یہ بات جو کہی ہے حق کہا ہے, سچ کہا ہے, یہ ساری چیزیں آنکھ میں موجود ہیں. شاہد صاحب مجھے کہتے ہیں ارے اس بابا صاحب نے تو آپ کو جاہل کہا, آپ کو کہا کہ پاگل خانے میں جا کر داخلہ لیجئے, اپنی عقل کا علاج کرائیے. اس نے آپ کو سینے سے لگا لیا. میں نے کہا وہ اس فن کا ماہر نہیں تھا, یہ اس فن کا ماہر ہے, یہ آنکھ والا ہے, یہ بھی اہل نظر ہے, یہ بھی اہل نظر ہے. اس کا تعلق بھی نظر سے ہے, اس کا تعلق بھی آنکھ سے ہے. میں نے کہا آئیے آپ کو ایک دوسرا منظر بھی دکھاؤں, ایک سپیکٹیکل اور بھی دکھاؤں. میں شاہد صاحب کو اپنے ساتھ ایک واعظ خشک کے پاس لیے چلتا ہوں, ایک جاہل ملا کے پاس لے جاتا ہوں, ایک پڑھے لکھے مولوی کے پاس لے جاتا ہوں, ایک ایسا شخص جو تجوید بھی نہیں جانتا, جو عربی عبارت بھی نہیں جانتا, بات بات پہ کہتا ہے چیپٹر نمبر دس, ورس نمبر دس, چیپٹر نمبر دس, ورس نمبر دس, چیپٹر نمبر دس, ورس نمبر دس.
तोते की तरह कुछ इबारतें रटी हुई हैं। इल्म की दुनिया से जाहिल है, इल्म की दुनिया से नाबलद है, जाहिल है, जाहिल मुरक्कब है, अपनी जहालत का भी इल्म नहीं है। ऐसे ही एक जाहिल के पास मैं उसे ले जाता हूँ, शाहिद साहब को कहता हूँ आओ इससे पूछते हैं। मैंने कहा हसन बसरी कहते हैं पाक के नुक्ते में कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म है, इस कुरान में हर शय का इल्म है। वो कहते हैं अरे जा कहां पर है, मुझे नजर नहीं आता, मुझे दिखाई नहीं देता। मैंने कहा नहीं, तेरा अहले नजर से ताल्लुक नहीं है, इसलिए तुझे नजर नहीं आएगा। मैंने शाहिद साहब से कहा आओ आओ अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर होते हैं, आओ अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर होते हैं, अल्लाह के एक प्यारे वली की बारगाह में जाते हैं। हम कहते हैं है अल्लाह वाले, है अल्लाह के वली, हम तुझसे पूछना चाहते हैं। सुना है हसन बसरी कहते हैं कि इस कुरान में हर शय का इल्म है, इस बात के नुक्ते में हर शय का इल्म है। आज की इस महफिल का जिक्र भी इस कुरान में है। क्या ये इस्लामी अकीदा है? क्या ये अकीदा रखना जायज है? क्या ये एतकाद रखना जायज है? अल्लाह का वली कहता है अरे तुम मुझसे पूछते हो इस कुरान में आज की महफिल का जिक्र है या नहीं? आओ तुम्हें कुरान खोल के दिखाना दूं, कुरान खोल के अभी दिखा देता हूं। ये कहते हैं अरे क्या हुआ, ये तो दिखाने के लिए तैयार है। मैंने कहा इसलिए कि ये इस फन का बंदा है, ये इस फन को जानता है। मैं कहना चाहता हूं अगर एक आम वली अल्लाह के कुरान को देखे तो उसे सारी कायनात नजर आ जाए। मुझे जरा बताना अगर बाबा फरीद इन्हीं आयात को देखे तो बाबा फरीद के मुशाहदात का आलम क्या होगा? अगर एक आम वली आयात को देखे तो उसे अल्लाह आका की अता से इल्मे गैब अता फरमा दे तो तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर बंदा नवाज कैसू दराज इन आयात को देखे तो उस वली के मुशाहदात का आलम क्या होगा? और अगर ख्वाजा खाजगा अता रसूल फिल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी इन्हीं आयात को देखें तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा? अगर दाता अली हजवेरी इन्हीं आयात को देखें तो दाता अली हजवेरी के मुशाहदात का आलम क्या होगा? अगर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही इन्हीं आयात को देखें तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा? और अगर बहाउद्दीन नक्शबंद इन्हीं आयात को देखें तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा? और अगर मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम इन्हीं आयात को देखें तो मौला अली के इल्म के मुशाहदात का आलम क्या होगा? और अगर सिद्दीक अकबर देखें तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा? और अगर कौनैन के वाली देखें, अगर खुद आका देखें तो आका के मुशाहदात का आलम क्या होगा? और बाकी तो सारे औलिया कुरान की आयात को देखते हैं, वो फकत इन हुरूफ को देखते हैं, वो फकत इन कलिमात को देखते हैं। ये अल्लाह की सिफात हैं, ऐने जात नहीं। अरे औलिया तो इन कलिमात को देखते हैं, आका ऐने जात को देखते हैं, आका ऐने जात को देखते हैं। अगर मुशाहदात औलिया का मकाम ये है तो आका जो ऐने जात को देखते हैं उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा? मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, बरेली का मुहद्दिस कहता है, बरेली का कलंदर कहता है अरे यार कोई गैब गया तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ये छुपा तुम पे करो लूं दरूद, तुम पे करो लूं दरूद।